إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے نام رہے گا۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، مگر اس کا اثر سب سے بڑا ہے۔ صرف 3 آیات، لیکن ان 3 آیات میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، اور دشمنوں کی شکست بھی۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، یہ امت کے لیے پیغام ہے، یہ اعلان ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ کوثر کا مطلب صرف جنت کی نہر نہیں، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، بے شمار بھلائی، ایسا رزق جس میں کمی نہ ہو، ایسی برکت جس میں زوال نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں، پھر بھی تنگی کیوں ہے، پھر بھی دل بے چین کیوں ہے، پھر بھی عزت کے لیے در در کیوں جانا پڑتا ہے؟ یہاں ایک نقطہ ہے، اور یہی نقطہ اکثر لوگ کھو دیتے ہیں۔ سورہ کوثر صرف زبان سے پڑھنے کی سورہ نہیں، یہ مزاج بدلنے کی سورہ ہے، یہ شکوہ چھوڑنے کی سورہ ہے، یہ شکر سکھانے کی سورہ ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے کوثر عطا کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کا دل اللہ سے جڑ جائے، اس کے ہاتھ خالی نہیں رہتے، چاہے جیب خالی ہی کیوں نہ ہو۔ سنو، رزق صرف پیسہ نہیں، سکون بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، اولاد کی نیکی بھی رزق ہے، اور عزت سے جینا یہ بھی رزق ہے۔ سورہ کوثر ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کی نعمت کو پہچانو، پھر اس پر شکر کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، یعنی اگر کوثر چاہتے ہو تو تعلق مضبوط کرو۔ نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھو۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ رزق بڑھے، لیکن نماز ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکت آئے، لیکن شکر غائب ہے۔ یہ سورہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ دشمنوں سے مت ڈرو، نظر والوں سے مت گھبراؤ، حسد کرنے والوں کو اللہ خود کافی ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہارا دشمن خود کٹ جائے گا۔ یہ وعدہ ہے، یہ تسلی ہے، یہ اعلان ہے۔ اگر تم اللہ کے ہو گئے تو کوئی تمہیں مٹا نہیں سکتا۔ یہ سورہ دل کو ہمت دیتی ہے کہ خاموشی میں بھی اللہ کام کر رہا ہے، کہ صبر میں بھی عطا چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور گہرا راز ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ راز یہ ہے کہ سورہ کوثر صرف پڑھنے سے نہیں، ایک خاص حال میں پڑھی جائے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ حال، وہ کیفیت، وہ لمحہ جس میں کوثر کے دروازے کھلتے ہیں۔ سورہ کوثر اس دل پر اثر نہیں کرتی جو خود کو بے قصور سمجھتا ہو، یہ اس دل پر اترتی ہے جو اپنے عیب مان لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص اپنے نفس کو مجرم نہ سمجھے، وہ رب کی رحمت کا ذائقہ نہیں چکھتا۔ یہ بات سخت لگتی ہے، لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہم رزق کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن حرام سے بچنے کی فکر نہیں کرتے۔ ہم عزت مانگتے ہیں، لیکن تکبر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سورہ کوثر پہلے یہ سب چھینتی ہے، پھر عطا کرتی ہے۔ جب تم یہ سورہ پڑھتے ہو اور دل میں یہ نیت کرتے ہو کہ یا اللہ، جو تو نے روکا وہ بھی میری بھلائی کے لیے تھا، اور جو تو دے گا وہ بھی تیرے علم سے ہوگا، تو سمجھ لو کہ تم کوثر کے راستے پر آ گئے۔ اب ایک اور نقطہ سن لو، یہ نقطہ بہت کم بتایا جاتا ہے۔ سورہ کوثر خاموش عمل مانگتی ہے، شور مچانے والا عمل نہیں۔ جو شخص ہر ایک کو بتاتا پھرے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ اکثر محروم رہ جاتا ہے۔
اور جو شخص خاموشی میں صرف اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے اللہ اسے خود ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کی زندگیوں میں کم الفاظ اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، کیا تم واقعی اللہ سے لینے آئے ہو یا لوگوں کو دکھانے؟ یہ سوال سورہ کوثر خود پوچھتی ہے۔ اب ہم اس حصے کے آخری موڑ پر ہیں اور یہاں میں ایک پردہ ذرا سا اٹھاؤں گا لیکن مکمل نہیں۔ وہ پردہ یہ ہے کہ سورہ کوثر صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ شکر کے وقت پڑھی جائے۔ اکثر لوگ تنگی میں پڑتے ہیں، وسعت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور کوثر ناشکری والوں سے خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ جو وسعت میں بھی سورہ کوثر کو تھامے رکھے اللہ اس کی تنگی کبھی لمبی نہیں ہونے دیتا۔ اب آخر میں تمہیں ایک راز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسا راز جسے اگر تم نے سمجھ لیا تو اگلا حصہ تمہیں ہلا دے گا۔ وہ راز یہ ہے، سورہ کوثر الفاظ سے نہیں حالت سے کام کرتی ہے۔ اور وہ حالت کون سی ہے؟ وہ لمحہ کب آتا ہے؟ وہ وقت کون سا ہے؟ یہ میں اگلے حصے میں کھولوں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم سننے والے نہیں قبول کرنے والے بنو، کیونکہ کوثر ہر سننے والے کو نہیں صرف مان لینے والے کو ملتی ہے۔